اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی سیرت النبی کی ویڈیو نمبر 2 میں نے آپ کو ہاتھیوں کا واقعہ بیان کیا تھا جو سورہ فیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی میں نے آپ کو ایک بتایا تھا زمزم کے کنویں کا، کس طرح حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے اس کو کھولا تھا۔ تو وہ واقعہ وہ کیوں کھولنا پڑا تھا، اس کا واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ مکہ سے جلا وطن ہوا تھا بنو جرہم کا قبیلہ، تو ان لوگوں نے جب مکہ سے نکلنے لگے تو انہوں نے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا یا کاٹ دیا تھا، اور اس وقت سے اس کی جگہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ لیکن حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کو خواب میں اس کی جگہ بتائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا، اور انہوں نے آب زمزم کا وہ کنواں کھودا اور پھر سب لوگوں کو آب زمزم کا پانی ملنا شروع ہوا تھا۔ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ شرکت کرنی چاہی، اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا جو بڑی مشکل سے حل ہوا۔ قریش کے وہ لوگ جو جھگڑے میں شامل ہوئے تھے ان کی کافی زیادہ اولاد یعنی لڑکے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے اس وقت نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلہ کرنے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں گے، یعنی ذبح کریں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی اور ان کے 10 لڑکے ہوئے، اور انہی میں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں وہ بھی ایک تھے۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی وجیح اور پاک دامن اور کافی لاڈلے لڑکے تھے۔ تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب لڑکوں کے ناموں کا قرہ ڈالا۔ جو قرہ تھا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو وہ ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا۔ خاص طور پہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بھائی اور ماموں بہت سخت آڑے آئے۔ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربان کیے جائیں گے۔ پھر ایک قرے پر اونٹ لکھا گیا اور ایک قرے پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام لکھا گیا۔ نیکسٹ کو ٹائم جب قرآن نکالا تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا، انہوں نے پھر 10 اونٹ ایڈ کر دیے۔ ہر باری جب قرآن نکالتے تھے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا تھا کہ فائنلی کرتے کرتے 100 اونٹ مان لیے گئے، اور پھر فائنلی اونٹوں کا قرآن نکلا۔ اس طرح حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے اپنی منت پوری کی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جگہ 100 اونٹ ذبح کیے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ذبیح جو منت مانی گئی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فدیہ دیا گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی جگہ بکرا یعنی جو مینڈھا تھا اس کا فدیہ دیا گیا تھا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جگہ 100 اونٹوں کا فدیہ دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب جوان ہوئے تو جس نے بتایا کہ وہ بہت ہی خوش شکل تھے، پاک دامن تھے اور بہت ہی وجیح تھے، تو ملک شام کے چند یہودی آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے والد ماجد ہیں۔ چنانچہ یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بارہا قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنا فضل و کرم کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جب شکار کے لیے جنگل پہنچے تو اسی وقت عالم غیب سے کچھ سوار نمودار ہوئے کہ جو دنیا کے لوگوں سے کوئی بھی مشابہت نہیں رکھتے تھے، اور ان سواروں نے آ کر ان سازشی یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بحفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا۔ جس وقت یہ واقعہ جنگل میں ہو رہا تھا اس وقت وہاں پر وہب بن مناف موجود تھے، اور وہب بن مناف جو ہیں وہ بنو زہرہ کے سردار تھے اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد تھے۔ انہوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ان کے دل میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بہت قدر پیدا ہوئی، اور انہوں نے یہ خواہش چاہی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی شادی وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا۔
خدا کی شان کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے لاڈلے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے جیسی شریک حیات ڈھونڈ رہے تھے وہ تمام خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بنت وہب میں موجود تھیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا اور اس طرح 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ امید سے ہو گئیں۔ ابھی ان کے حمل شریف کو 2 مہینے ہوئے تھے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کھجوریں لینے کے لیے مدینہ بھیجا۔ بعض جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ سفر سے واپس لوٹتے ہوئے مدینہ شریف میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ قافلے والوں نے مکہ واپس جا کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے ان کی خبرگیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا، لیکن حارث کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وفات پا چکے تھے، ان کی تدفین وہیں پر ہوئی ہے۔ حارث نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر غم میں ڈوب گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی اور حافظ ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو واقعات ہوئے تھے ان تمام کا ذکر کیا جائے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔